فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم اسلامی نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ استاد کا ادب و احترام اور استاد کے حقوق کیا ہیں۔ گفتگو کے لیے ہم نے قرآن مجید میں سے آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے اللہ نے ان کے رتبے بلند کیے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل علم ہیں اللہ نے ان کو بڑے درجے عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعۃ من عالم یتکی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادت العابد 70 عاما، کہ ایک شخص جو عبادت گزار ہے وہ 70 سال عبادت کرتا رہے ایک طرف، اور ایک عالم دین اپنے دین میں تکیہ لگا کر غور و خوض کرتا رہے یہ ایک طرف۔ تو اگر کوئی اپنے علم میں تکیہ لگا کے غور و خوض کرے ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، وہ ایک عبادت گزار کی 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دعا سکھائی، قل رب زدنی علما، محبوب آپ کہیے، دعا کیا کیجئے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور علیہ السلام تفاخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، بے شک اللہ نے مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، میں استاد بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ ایک اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، ارشاد ہوتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہو گیا اور میں اس کا غلام ہو گیا۔ اب چاہے تو مجھ سے کوئی کام لے لے، چاہے تو کسی منڈی میں جا کے مجھے فروخت کر دو، اس لیے کہ میرا استاد جو ہو گیا۔ استاد کا ادب و احترام اور استاد کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق استاد کا یہ ہے کہ استاد کا ادب کیا جائے، استاد کا احترام کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلام نہ کیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ الحجرات کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے بھی تم نے اونچی آواز سے کلام نہیں کرنا، اور سب سے بڑے استاد یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر لا تقدموا بین یدی اللہ، چل رہے ہو تو ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس طرح استاد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر استاد کوئی بات سنائے بتائے اور طالب علم کو وہ بات معلوم بھی ہو پھر بھی خاموشی سے سنتا رہے، یہ نہ کہے جی یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سنا دی، یہ بات تو مجھے آتی ہے، آپ پھر یہ بات مجھے سنا رہے ہیں، یہ استاد کی بے ادبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے پوچھتے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو صحابہ کو اگر معلوم بھی ہوتا پھر بھی عرض کرتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ ہمیں ادب سکھایا گیا۔ آج دور یہ آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ استاد اگر پڑھاتا ہے تو پیسے نہیں لیتا۔ کئی مرتبہ یہ سننے میں آیا ہے شاگرد آپس میں بیٹھے کہتے جی کی ہوا پڑھا رہے ہیں، پیسے نہیں لیتا، کو اللہ واسطے پڑھا رہے ہیں۔
بھی اگر کوئی پیسے لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گستاخ بن جاؤ، تم بے ادب بن جاؤ، دریدہ دہن بن جاؤ۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو استاد نے پڑھایا ہے اس کا کوئی فیض سینے میں داخل نہیں ہوتا، پھر ڈگری کا وہ ٹکڑا تو مل جاتا ہے مگر علم کا نور نہیں ملتا۔ اور علم حاصل کرنے کا بھی ایک تقاضا ہے، علم ادب کے ساتھ آتا ہے، علم سر جھکانے کے ساتھ آتا ہے، علم ایڑیاں رگڑنے کے ساتھ آتا ہے۔ علم بڑا نخرے والا ہے، علم بڑا متکبر ہے، علم ایسے ہی کسی کے پاس نہیں آ جاتا، 10-20 سال لگاؤ تو اپنا کچھ حصہ عطا کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم ایسے ہی آ جائے، فرمایا گیا العلم یؤتا ولا یاتی، علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں آتا۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہو گیا کہ گھر گھر جا کے ہم نے پڑھانا شروع کر دیا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، علم بے توقیر ہو گیا۔ ہارون الرشید اپنا صاحبزادہ لے کے جناب امام کسائی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو پڑھا دیں۔ فرمایا بچے بیٹھیں، یہ بھی بیٹھ جائے۔ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو الگ سے وقت دیں، گھر تشریف لے آیا کریں۔ فرمایا علم کو میں بے توقیر نہیں کرنا چاہتا، جس طرح یہ بچے پڑھتے ہیں اسی طرح تیرا بیٹا بھی یہاں پہ پڑھے گا، ورنہ میں نہیں پڑھاتا۔ کہنے لگا اچھا پھر اس کو ذرا آگے بٹھا لیا کریں۔ آپ کہنے لگے کہ جب جہاں جگہ ہوگی وہیں پہ اس کو بٹھایا جائے گا، اس وجہ سے آگے نہیں بٹھایا جائے گا کہ تیرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر اس طرح کریں، اس کا سبق ذرا جلدی سن لیا کریں۔ فرمایا جب اس کا وقت آئے گا سبق سنانے کا تب بھی سنوں گا، اس کو کوئی خاص ایج نہیں ملے گا۔ آج HOD صاحب کا بیٹا ہے، کلاس میں آتا ہی کوئی نہیں ہے، پیپر دیتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے۔ چیئرمین کا پتر ہے، آتا ہی نہیں ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ بھی کیا مطلب تم پہ ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں؟ اور اساتذہ بھی کوئی کردار والا رہا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور جو اس طرح کی بات کرے کہتے جی یہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو ہارون الرشید عباسی خلیفہ کہنے لگا کہ جناب والا میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ اپنے بچے کو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس تو نہیں بٹھا رہا، تو میں چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس ہی پڑھے، اس لیے کہ اس کا استاد کردار والا، اس کا استاد جانتا ہے کہ علم کس طرح کس کو سکھایا جاتا۔ یہی ہارون الرشید کا بیٹا اپنے استاد کے لیے پانی لے کے آیا، یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا استاد کی خدمت کر رہا، پانی لے کے آیا اور اپنے استاد صاحب کا وضو کرا رہا ہے۔ استاد جی ہاتھوں کو مل رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو تماچا رسید کیا، کہنے لگا اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے صاف کر، تاکہ تجھے علم کا فیض مل سکے۔ آج کیا وجہ ہے کہ علم کا فیض نہیں ملتا؟ ڈگریاں بے تحاشا ہیں، جگہ جگہ دیکھو ڈاکٹروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وکیلوں کے انبار ہیں، انجینئروں کے برمار ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، مگر علم والا نہیں ملتا۔ علم کا ڈگری کا نام نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے کون سی ڈگریاں حاصل کی تھی، مگر علم تھا، پوری یونیورسٹیاں تھیں، ان پہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں، کہاں سے پڑھے تھے؟ ان کے پاس تربیت تھی، ان کے پاس اخلاص تھا، ان کے پاس ادب تھا جو آج مفقود ہو گیا۔ استاد کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھا دے، کتاب تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کم علم نے لکھی ہو، استاد کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کرے، وہ بتائے کہ بیٹا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا۔ پہلے 2 حرف ہوتے، 2 لفظ ہوتے تھے، تعلیم و تربیت، اس کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ آج فقط تعلیم رہ گئی، فقط ڈگری رہ گئی، اس کے علاوہ تربیت نام کی شے نہ رہی۔ فحاشی کو آج فحاشی نہیں سمجھا جاتا، عریانی کو عریانی نہیں سمجھا جاتا، استاد کو معلوم نہیں ہے یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، شاگرد کو معلوم نہیں ہے کہ میرے والد کی جگہ پر ہے۔ آج ہم سارے اس جانب چل پڑے۔ استاد کا ادب استاد نے خود کروانا تھا، کیا وجہ ہے کہ استاد ادب نہ کرا سکا؟ جب وہ کلاس میں سب کے سامنے اپنے کردار کو لوز کرتا تو یاد رہے قدر ہمیشہ باکردار لوگوں کی ہوتی۔ پاکستان میں آئے روز آفتیں آتی، زلزلے آتے ہیں، تو باہر سے جب ایڈ آتی ہے، امداد آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حکومتوں کو نہیں دینا، ہم نے خود ہی لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ انہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو جب تک کردار نہیں ہوگا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آپ کو باکردار بنائیں۔ فرمایا ایسی جگہوں سے بچو جہاں تمہیں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو،
میں یا نظر بھی نہ آؤں اس لیے کہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھا سکے۔ یہ استاد کی ذمہ داری تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، سرکار نے مجھے دیکھا، پوچھا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا۔ حضور مسکرا پڑے اور کہا کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فقد عرف ما فی نفسی وما فی وجہی، حضور نے جان لیا کہ ابو ہریرہ کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ بھوکا ہے، ایسے ہی کوئی شرعی مسئلے کی بات کر رہا ہے۔ حضور گھر لے گئے، ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا، مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو۔ میں نے پکڑا، پھر فرمایا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، جتنے طالب علم ہیں سب کو لے آؤ۔ تو اصحاب صفہ حضور نے مسجد شریف میں ایک چبوترا تھڑا بنوایا ہوا تھا جس پہ کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ طالب علم ہو جاتے، تو کہا 70 کے قریب تھے۔ اب حضور کی تربیت دیکھیے، صرف معلم نہیں ہیں، تربیت کرتے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور پلانا شروع کر۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ استاد نے سکھانا۔ 10 گھنٹے کی آپ تقریر کر لیں، سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مگر اگر آپ کسی باعمل شخص کو دیکھ لیں گے تو آپ عمل والے بن جائیں گے۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ہفتے میں 2 دن آتا، باقی چھٹیاں کرتا۔ تو دیگر شاگرد چمگوئیاں کرنے لگے، کوئی زیادہ ہی لاڈلا ہے۔ ایک دن اسی طالب علم کو انہوں نے گھیر لیا اور کہا تو اتنی چھٹیاں کیوں کرتا؟ ہم ہفتے میں 6 دن آتے اور تو صرف 2 دن آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں آتا ہوں اور استاد چیز کہتا ہوں کہ مجھے صرف 3 حدیثیں سکھائیں۔ وہ 3 حدیثیں مجھے سکھاتے ہیں، میں لکھتا ہوں اور جا کے عمل کرتا ہوں۔ جب تک میں عمل نہ کر لوں میں آگے حدیث کوئی نہیں سیکھتا۔ آج ہم کی تقریر پہ جائیں نا، وہ کہتے ہیں جی کم از کم گھنٹے دی تقریر کرو۔ اچھا جڑی پچھلی دفعہ 20 منٹ دی کی سی وہ یاد ہے؟ کوئی نہیں یاد۔ اس کا مطلب ہے صرف سما خراشی ہو رہی ہے، صرف وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت کی بربادی ہو رہی ہے کہ اتنا علم پڑھ لیا مگر عمل نام کی شے نہیں ہے۔ تو جب تک عمل نہ ہوگا، خواہ وہ استاد ہو خواہ وہ طالب علم ہو، عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمیں عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ عمل کرو۔ جب تک عمل نہیں ہوگا یہ سارا بیکار ہے۔ اور اس کے ساتھ استاد کی خدمت، استاد کا ادب، استاد کے آگے نہ چلو، اس سے اونچی بات نہ کرو، جس جگہ وہ بیٹھتا ہو اس جگہ نہ بیٹھو۔ فیصل آباد کی ایک مشہور شخصیت ہیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس ایک خاتون اپنا بیٹا لے کے آئی، کہتی جی بیوہ ہوں، یتیم ہے، اس کو پڑھا دیں اور میں چھوڑ دو۔ مدرسے میں چھوڑ گئی۔ 5 مہینے بعد آپ نے اس خاتون کو بلوایا اور کہا تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، کند ذہن ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کو لے جا۔ ایسے ہی 8 سال کے بعد تو آئے گی، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا، تو کہے گی کہ مولوی صاحب نے پڑھایا کچھ نہیں ہے، تو پڑھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، لے جا کو کام کاج کروا۔ تو رونے لگی، کہنے لگی میں چاہنی ہوں کہ چلو تھوڑی خدمت ہی کر در، استاد دی خدمت دا ہی بڑا سلا ہے۔ اب یہ بات پہلے بزرگوں میں ہوا کرتی تھی کہ پتر استاد دی خدمت کرنی۔ آج استاد سے کوئی کام کہہ دیں، وہ کہتے ہیں جی میں کو نوکر لگا، میں آپ کا یہ کام کیوں کروں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے میری والدہ حضور کے پاس چھوڑ کے گئی، میں حضور کی نوکری کرتا تھا، مگر حضور نے صرف مجھ سے کام نہیں لیا، صرف خدمت نہیں لی، حضور نے مجھے سکھایا، یہاں تک کہ میں زراعت کا اسپیشلائزڈ ہو گیا۔ پورے مدینہ میں زمینداروں کی سال میں 1 فصل ہوتی تھی، اور میں انس بن مالک جو حضور کی خدمت کرتا تھا، میری سال میں 2 فصلیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے جی خدمت کیا کرے گا، کہتے جی ٹھیک ہے۔ 8 سال تک وہ خدمت ہی کرتا رہا، بیٹھتا تھا کلاس میں، جو ذہن میں آ گیا، ورنہ نہ کچھ لکھنا نہ کچھ پڑھنا آتا۔ 8 سال کے بعد مدرسوں میں جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، جس طرح ہمارے کانویکیشن ہوتا ہے، جلسہ دستار فضیلت ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں پیچھے بیٹھ گیا کہ مجھے کس نے پوچھنا، مگر حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث مفتیان کرام وہ لائن میں تھے کہ دستار بندی کریں، فرمایا اس کو کوئی دستار نہیں پہنائے گا، میں خود پہناؤں۔ دستار پہنائی، باقی جو پیر بھائی تھے اور استاد بھائی تھے وہ سارے کے سارے اپنے علاقوں میں چلے گئے، کوئی مفتی لگ گیا، کوئی شیخ الحدیث لگ گیا، کوئی مولانا لگ گیا۔
سارے کے سارے کسی نہ کسی رتبے پہ پہنچ گئے، اور وہ جب سارے اکٹھے ہوتے کہتے ہمیں کوئی مشکل فقہی مسئلہ درپیش ہوتا اور ہمیں اس کا حل معلوم نہ ہوتا، ہم اسی کند ذہن کو فون کیا کرتے تھے اور وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا۔ یہ استاد کی خدمت کا ادب ہے۔ اے نوجوانوں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کا ادب بہت ضروری۔ یونیورسٹی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدمت بھول جائیں، ہم کہیں اب ہم شترے بے مہار ہو گئے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ نہیں، ادب کرو، بے ادبی تمہارے لیے جائز نہیں ہوئی۔